اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ خصوصیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے تمام نبی کسی علاقے یا مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تمام انبیاء پر برتری۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد لے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے القرآن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ترجمہ۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں تو پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کریں تو تم ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ معراج کی سیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت کا منصب آپ کو عطا فرمایا ہے، جو آپ کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے۔ خاتم النبیین کا اعزاز۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے القرآن ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لیکن مکان کے ایک کونے میں 1 اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس کے مکان کے چاروں طرف گھومے، وہ مکان ان کو بڑا اچھا لگا اور وہ مکان بنانے والے سے کہنے لگے کہ آپ نے اس جگہ 1 اینٹ کیوں نہ رکھ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अना अक्सरुल अंबिया तबान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा पैरोकार मेरे होंगे। सूरा फातिहा और सूरा बकरा का तोहफ़ा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, वो बयान करते हैं कि एक रोज़ जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने ऊपर से दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी। अपना सर उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यह आसमानों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। उसे एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नाज़िल नहीं हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर मुबारक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए। सुभान अल्लाह। वो ये हैं सूरा फातिहा और सूरा बकरा की आखिरी दो आयात। मज़ीद फरमाया कि जो शख्स ये दो आयात पढ़ेगा उसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर दी जाएगी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊतीतु खम्सन लम यतअहुन्ना अहदुन क़ब्ली, मुझे 5 ऐसी खुसूसियात से नवाजा गया है कि मुझसे पहले किसी को अनायत नहीं की गई। काना कुल्लु नबी युबासु इला कौमिही खासतन व बुइसतु इला कुल्ली अहमर व अस्वदा। तर्जमा, हर नबी को ख़ास उसकी कौम की तरफ मबूस किया जाता था और मुझे आज सुर्ख और स्याह की तरफ भेजा गया है। वहिल्लत लियल गनाइमु वलम तुहल्ला लिअहदिन क़ब्ली। तर्जमा, पहले किसी नबी के लिए माल गनीमत हलाल न था लेकिन मेरे लिए इसे हलाल किया गया है। वजुइलत लियल अर्दु तय्यिबतन तहूरन व मस्जिदन फअय्युमा रजुलिन अदरकतहु सला सल्ला हैसु काना, और सिर्फ मेरे लिए ही तमाम ज़मीन पाक मुतहर और मस्जिद बनाई गई है। वनुसिरतु बिर्रुबी बैन यदै मसीरतिन शहर, और मेरी ऐसी रोब से मदद की गई है जो लोगों पर एक माह की मुसाफत से तारी हो जाता है। और ऊतीतु शफ़ाता, और मुझे शफ़ात अता की गई। रोज़े क़यामत सिफारिश का हक़। हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इख्तियार दिया गया कि मैं शफ़ात को इख्तियार कर लूँ या अपनी निसफ़ उम्मत को जन्नत में दाखिल करवा लूँ, तो मैंने शफ़ात को इख्तियार कर लिया। और ये उस शख्स के लिए है जिसने मौत तक अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोगों को जमा फरमाएंगे और क़यामत की परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। और मुहद्दिस मोहम्मद बिन उबैदुल अमरी रावी हदीस फरमाते हैं कि लोगों के दिलों में ये बात डाल दी जाएगी कि किस तरह क़यामत की परेशानी को दूर किया जाएगा। तो वो कहेंगे, हम किसी शख्स को अल्लाह की बारगाह में शफ़ात करने के लिए लाते हैं ताकि वो हमें उस जगह की परेशानी से निजात दिलाए। तो जनाब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप आदम हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथों से पैदा किया, आपके जिस्म में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आपको सजदा करें, आप अपने रब से हमारी शफ़ात करें ताकि वो हमको इस परेशानी से निजात दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस मौका पर अपनी खता याद कराएंगे और फरमाएंगे, ये मेरा मकाम नहीं। उनको अपने रब से हया आएगी, लेकिन तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ जो कि पहले रसूल हैं, अल्लाह ताला ने उनको मबूस फरमाया था। फिर लोग जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी माज़रत करेंगे और फरमाएंगे, मुझसे ख़ता हो गई थी, लिहाजा मुझे अपने रब से हया आती है। तुम ऐसा करो कि तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लाह ताला ने उनको अपना खलील बनाया था,
تو لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور اپنی خطا کا ذکر کر کے رب کے سامنے اس فعل سے باز رہیں گے اور فرمائیں گے تم جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے کلام فرمایا تھا، ان کو توریت عطا کی تھی، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خطا کا ذکر کر کے معذرت کریں گے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے حیا کریں گے اور کہیں گے کہ تم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو کہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، جن سے پہلے اور پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھے اسی حالت میں رہنے دیں گے، اور پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں، کہیں آپ کی بات قابل سماعت ہے، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، سفارش فرمائیں گے آپ کی سفارش قبول ہے۔ تو اس موقع پر آپ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، جب اس وقت آپ کو جنت میں بلا حساب داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے، یہ امتیاز کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں محمد محمدیہ کی امت اور 40 باقی دوسروں امتوں کی ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آپ سے استغفار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے حتیٰ کہ خراٹے بڑھنے لگے، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء میں سے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی، مثلا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ مطلوب سے بے راہ ہو گئے، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ جناب عطا بن رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب عبید بن عمیر نے درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کو سب سے زیادہ بھلا لگا ہو۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا عائشہ آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پسند ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے وہ بھی پسند ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ قمیض کا اگلا حصہ تر ہو گیا، اور پھر روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھی نمدار ہو گئی۔ اس دوران میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے آگے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، آج رات مجھ پر کچھ آیات نازل ہوئی، اس آدمی کی تباہی اور بربادی ہے جو ان کو پڑھے اور ان میں غور نہ کرے۔ وہ یہ آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسلام کا عام قانون ہے کہ اگر آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اسے نصف آدھا ثواب ملے گا، لیکن رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی پورا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی بیٹھ کر نفل نماز نصف ثواب رکھتی ہے، اور آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن میں تم جیسا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 آدمیوں کی طاقت جتنی طاقت عطا کر رکھی تھی۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں بیک وقت اپنی تمام ازواج کے قریب جاتے تھے، وہ 9 تھی۔ راوی حدیث قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت رکھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامعہ کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ جامعہ کلمات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کے لیے ایسے کلمات نوازے تھے کہ جو مختصر ہوتے تھے مگر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتے تھے۔ مثلا چند ایک مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے درمیان والا دروازہ ہے۔ الندم توبہ، غنا شرمندگی توبہ ہے۔ تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنا بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء سے بھی یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے اصحاب کے اندر موجود زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے، اور امت کے لیے اعزاز رکھا کہ اگر ان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ ہر انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ جب بھی اس کی روح قبض کی جاتی ہے کچھ دیر بعد 2 فرشتے منکر نکیر سوال اور جواب کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور 4 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے،
تیرا نبی کون ہے؟ جب وہ جواب دے لیتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ پوچھے کہ سوال سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز بھی کسی نبی کو حاصل نہیں۔ اگر میت نیک ہے تو یہ اچھی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اگر میت بری ہے تو ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک منکر اور دوسرا نکیر ہوتا ہے۔ وہ دونوں اس میت سے فرماتے ہیں، وہ دونوں اس سے مردہ پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ آدمی مومن ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے فرماتے ہیں، ہم جانتے تھے تو یقیناً یہی کہے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر کی لمبائی اور چڑھائی میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ مردہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں واپس چلا جاؤں تاکہ ان کو اپنے حال سے باخبر کر دوں۔ فرشتے اس سے فرماتے ہیں تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی آدمی جگا سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے محبوب، یعنی ہر کسی کا جگانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس سے وحشت ہوتی ہے، البتہ جو محبوب جگاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ اگر وہ مردہ منافق ہوتا تو کہتا میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا تھا وہی میں کہتا ہوں، لیکن اس کی حقیقت نہیں جانتا۔ منافق یہ جواب سن کر فرشتے فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں یقیناً تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد زمین کو مل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ زمین اس مردہ کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں نکل آتی ہیں۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران میں کہ میں سویا ہوا تھا، زمینی خزانوں کو چابیاں لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی گئی۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے تو تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ مقام وسیلہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت عطا فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اس مقام کے وسیلے کی دعا کرے گا میں روز قیامت اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اذان کے بعد کی یہ دعا ہے تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے ذمہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر مجھے جنتی لباس بنایا جائے گا اور آپ کا قیام عرش کے دائیں طرف ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے زمین سے نکلوں گا، پھر مجھے جنتی لباس بنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا، میری سوا تمام مخلوق میں سے کوئی بھی اس جگہ پر کھڑا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی طرف کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومن لوگوں کے گھر والوں تم پر سلام،
اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی بہن ہیں نہیں ہیں؟ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی ابھی نہیں آئے، میں حوض کوثر پر سب سے آگے ہوں گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بعد والے امتوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے ایک آدمی کے کالے سیاہ گھوڑوں میں سے سیاہ جسم و سفید ادا والے گھوڑے ہوں تو وہ اپنے گھوڑے پہچان نہیں لے گا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس وہ امتی قیامت کے دن وضو کی وجہ سے سفید چمکتے چہرے ہاتھوں قدموں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض پر ان کے آگے ہوں گا۔ پھر میری امت کے کچھ لوگوں کو مجھ سے روکا جائے گا جس طرح گمشدہ اونٹ ہٹایا جاتا ہے۔ میں آواز دوں گا، آؤ آؤ پانی پیو، تو کہا جائے گا انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، بدعتی ہو گئے تھے۔ میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو میں نے انہیں لوگوں کے سے کہتے ہوئے سنا، تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے روز تعلق داری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی سوائے میرے تعلق داری اور رشتہ داری کے۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر اور منبر کے درمیانی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا فرمایا ہے اور وہاں نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ جنت کا باغیچہ ہے۔ روز قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک حوض عطا فرمائے گا جس سے وہ اپنی امتوں کو پانی پلائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ لیکن نہر کوثر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عطا فرمائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس پر خیر کثیر ہے، آپ کی ساری امت اس نہر پر پانی پینے جائے گی، اس کے برتن آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے ساتھ ایک جن ساتھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن میرے جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ بھی مجھے نیکی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، میری امت کو خیر الامم یعنی بہترین امت بنایا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی بہت سی چیزیں حلال کر دی جن کے بارے میں دوسری امتوں پر سختی کی گئی تھی اور ہم پر تنگی نہیں رہنے دی۔ تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر رکھا تھا
جس کی وجہ سے وہ کتاب نبی کی رحلت کے بعد غیر محفوظ ہو